بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم اخلاق کی کتاب لاہوت انسان اور اس کے تیسرا مرحلہ، تیسرے باب کی چھٹی فصل، جس کا عنوان ہے کہ وسواس جو خواطر انسان کے ذہن میں آتا ہے، اس کی علت، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے آثار و اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ تو یہ وسواس کہاں سے آتے ہیں اور انسان کے وجود میں ان کا اصل موتن ظرف کون سا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کا یہ جو قلب رکھا ہے، قلب کا نام منقلب سے نکلا ہے، کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف۔ جس طرح کے مراتب تقویٰ کے مراتب میں بھی جو قلب کا مرتبہ ہے، وہ ایک ایسا مرتبہ ہے جس میں انسان کبھی اوپر والے مرتبے کی طرف، کبھی نیچے والے مرتبے کی طرف، اس میں استحکام نہیں ہوتا اس مرتبے میں، جبکہ اس سے اوپر روح کا مرتبہ ہے، وہاں پائیداری ہے، استقامت ہے۔ تو یہ جو قلب کا مرتبہ ہے، جب انسان خلق ہوتا ہے تو اس میں استعداد پائی جاتی ہے، اس میں قوت پائی جاتی ہے کہ یہ دونوں طرح کے خواطر کو قبول کرے۔ وہ دونوں طرح کے خواطر کون سے ہوتے ہیں؟ ایک تو اگر انسان مادی دنیا کے مادی لذات اور مادی شہوات اور شیطانی خواطر کی اتباع کرے گا، ان میں کھو جائے گا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے انسان کو وسواس آتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر انسان تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرے گا تو انسان کو الہام آتے ہیں نتیجتاً۔ یہ بھی خیالات ہیں، یہ الہامی خیالات، یہ وسواسی خیالات، اور ان کی وجہ یہ ہے، اگر آپ دنیا میں کھو جائیں گے اور اگر آپ اسی لیے تو احادیث بھری پڑی ہیں کہ اے انسان تقوی اختیار کرو، ٹھیک ہے، ہدی للمتقین، ہدایت بھی متقین کے لیے، تقوی اختیار کریں گے تو پھر آپ کو ہدایت نصیب ہوگی۔ یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ ہے شیطانی راستہ۔ یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ ہے رحمانی راستہ، یعنی انسان جو عقل فعال کی طرف، یا عقل ایک فرشتہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی طرف جب انسان رغبت رکھتا ہے، یہ اس کا راستہ ہے۔ یہ دو راستے ہیں، تو یہ راستے پہ چلنے سے، اب یہ اس کی علت کیا ہے؟ اس کی علت ہے قوت عقلیہ کا استعمال۔ اس کا کیا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ مادی لذات کی طرف کیوں راغب ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے وسواس آتے ہیں۔ لیکن یہ مادی لذات کی طرف انسان راغب کیوں ہوتا ہے؟ قوت شہویہ کی وجہ سے۔ اب آپ کہیں گے قوت شہویہ تو سب میں ہوتی ہے، زیادہ تصرف کرنے سے، زیادہ متوجہ رہنے سے، اسی لیے اینڈ میں ہم نتیجہ بتائیں گے کہ اس کا علاج کیا ہے، وہاں سے آپ کو پتہ لگے گا کہ کیوں اس کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ دو ہے، تو اس قلب وہ مقام ہے جہاں پر شیطانی اور الہی جو قوتوں میں شیطان اور رحمان کے جو لشکر ہیں، ایک اللہ تعالیٰ اور ایک جو شیطانی لشکر ہے۔ لشکر کیا؟ جیسا کہ حدیث میں بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے جو قوت اس عالم میں عطا کی مومن کو، اس کے مقابلے میں ضدیں اس کی ضد، یعنی وہ شیطان کا لشکر تھا۔ تو یہ رحمان اور شیطان کے لشکر میں، اس قلب میں ہر وقت جنگ جاری ہے۔ اس جنگ کے نتیجے میں جو لشکر حاوی ہوگا، انسان اسی طرف پرماننٹ مائل ہو جائے گا۔ اگر انسان کے اس قلب میں رحمانی لشکر غالب آ گیا تو انسان کی ہمیشہ توجہ رہے گی تقویٰ پرہیزگاری کی طرف، عقلی امور کے جو علم حاصل کرنے کی طرف، اور اس کو الہامات بھی آتے رہیں گے۔ اگر وہ دائماً، اگر اس نے شیطانی لشکر جو ہے وہ اس پر قابض ہو گیا، اس کے قلب پر، تو پھر وہ کبھی ہدایت اس کو نصیب نہیں ہوگی، بلکہ وہ انہی امور میں کھویا رہے گا۔ اس لحاظ سے افراد انسانی جو ہیں، ان کی تین اقسام ہیں۔ ایک کو حدیث اور روایات میں چوپائے جانور کہا گیا، جیسا کہ حدیث ہے کہ تم طالب علم بنو یا استاد بنو، تیسرے نہ بنو ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، یہ تیسرا ہے۔ یا تم عالم بنو یا طالب علم، یعنی لوگ تین طرح کے، ایک عالم، ایک طالب علم، اور تیسرے کوڑا کرکٹ۔ یہ کوڑا کرکٹ والا مرتبہ، اسی لیے ان لوگوں کو کیا کہتا ہے؟ لائی لگ۔ کثیر لوگ ایسے افراد کیے ہیں، ان کو جدھر لگائیں گے وہ لگ جائیں گے۔ معاشرے میں مسئلے مسائل بھی اسی گروہ کی وجہ سے، جھوٹی سچی بات بھی نہیں دیکھتے، جو بات سنتے ہیں اس پر
آگے کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں. تو یہ ایک مرتبہ ہے. دوسرا مرتبہ کون سے ہیں؟ وہ شیطانی لوگ ہیں، شکل انسان کی لیکن ان کا قلب شیطانی ہے، شیطانی لشکر حاوی ہو چکا ہے. اور ایک کو رحمانی کہتے ہیں یا فرشتے کی صورت کے انسان جو عرفاء ہیں، جو حکماء ہیں. تو اس پر روایات دلالت کر رہی ہیں. اس پہلے مرتبے پر کون سی دلالت کری ہے؟ سورہ اعراف کی 179 آیت ہے کہ لہم قلوب، ان کے لیے دل ہیں، لا یفقہون بہا، لیکن وہ ان دلوں سے کچھ بھی سمجھتے سوچتے بوجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کے لیے آنکھیں بھی ہیں، لا یبصرون بہا، لیکن وہ ان آنکھوں سے بصارت حاصل نہیں کرتے. دل ہیں لیکن نہ سمجھتے ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے ہی نہیں ہیں، اندھے ہیں. اسی لیے لوگ سمٌ بکم عمي فهم لا يرجعون. دوسرا مرتبہ ہے شیطانی، وہ لوگ جن کے قلب میں یہ حاوی ہو گیا ہے، وسواس ہی آتے ہیں. تو اس کے لیے شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کے راستے میں بیٹھوں، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں وہ سیدھے راستے پر جدھر جا رہے ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے راستے پہ بیٹھا اور کھینچ رہا ہے، نہیں، ہدایت کے راستے پر آ کے بیٹھ جاتا ہے. اسی لیے تو کہہ رہا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر آ کر بیٹھ جاتا ہے. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ يَمِينِهِمْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شِمَالِهِمْ. تو پھر وہ کیا کہتا ہے کہ میں ان کو بہکاؤں گا دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، آگے سے، پیچھے سے. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 میں یہ کہہ رہا ہے. تو یہ لوگ جو شیطانی لوگ ہیں، یہ ان کو بھڑکاتا ہے شیطان. اور تیسرے جو فرشتے ہیں، اس پر تو بہت زیادہ جو عرفاء کی حدیث ہیں کہ یہ جو مومن ہوتے ہیں اس عالم میں کسی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو اس کو لگتا ہے یہ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ان کا قلب اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. اور بہت ساری روایات ہیں جو کہ ان کے بدن ادھر اور ان کی ارواح عالم بالا میں ہوتی ہیں. تو یہاں پر یہ قلب کے دو آگے، یعنی قلب کے یہ دو راستے جو ہیں، تو یہ اب آپ کہیں گے کہ میلان اس طرف زیادہ ہے، یہ اس طرف زیادہ ہے، یہ برابر ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے ادھر جانا ہے یا اس راستے کی طرف جانا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قلب کے جو دو جو راستے ہیں، جو شیطانی راستے ہیں، اس کے مقابلے میں جو رحمانی راستے ہیں، رحمانی راستے کم ہیں. یوں کہیں کہ ایک ہی ہے، وہ جو سیدھا راستہ وہ ایک ہی ہے، وہی وہ جو بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، وہ ایک رحمانی راستہ، ہدایت کا راستہ. جبکہ شیطانی راستے بہت زیادہ ہیں. تو یہ ایسے کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسان اس عالم میں ہے، اس کا جو ربط ہے، ڈائریکٹ ربط اس بدن کے ذریعے سے. اس بدن کو روح ادارہ اور تدبیر کر رہی ہے، لیکن روح ڈائریکٹ اس عالم مادہ سے نہیں ہے. یہ جو بدن ہے ڈائریکٹ اس عالم کے ساتھ ہے، یہ جو بدنی قوتیں ہیں ڈائریکٹ اس مادی دنیا کے ساتھ ان کا ایک ربط ہے. اس وجہ سے وہ زیادہ اٹریکشن فیل کرتی ہیں. کھانا ہو، پینا ہو، سونا، سہولیات، آسانیاں اور شہوات اور غضبات کی رغبت جو ہے اس عالم کے ساتھ زیادہ ہے. اس لیے یہ شیطانی راستے بہت زیادہ ہیں. اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہ سیدھا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَاتَّبِعُوهُ، پس تم اس راستے پر چلو، اس کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، تو ان راستوں کی اتباع نہ کرو، یعنی باطل راستوں کی. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ شیطان تمہیں متفرق کر دے گا، منتشر کر دے گا، ہٹا دے گا. عن سبیل، سیدھے راستے سے ہٹا دے گا. تو شیطانی راستے بہت زیادہ بھی ہیں اور بہت زیادہ واضح بھی ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں رحمانی راستے کم ہیں اور شیطانی راستے بہت مشکل ہیں. مشکل ہے اس راستے پر، ہدایت کے راستے پر چلنا، اس پر سر تسلیم خم کرنا بہت مشکل ہے. تو یہ حق کا راستہ کیا ہے؟ مخفی بھی ہے، مشکل بھی ہے، چھپا ہوا ہے، اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. اس کو واضح ہے، ڈھونڈنا نہیں پڑتا. جبکہ یہ مخفی ہے، پھر اس کے لیے انسان کو جو پھر ہر کسی کے لیے کھلا بھی نہیں. اسی لیے حدیثوں میں آیا کہ من رحم ربی، جس پر ہمارا رب، میرا رب رحم کرے. اسی لیے ہدایت کے لیے دعا کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کرے. یہاں تک یہ بڑا واضح ہو گیا کہ یہ جو دو خواطر اور خیالات آتے ہیں، شیطانی اور انسانی ہیں، اس کی علت کیا ہے، آسان اور مشکل ہے. یہاں پر ایک دقیق مسئلہ ہے، جس طرح پہلے عرض کیا کہ شیطان راستے میں، ہدایت کے راستے میں آ کر بیٹھ جاتا ہے. تو شیطان اس راستے پر آ کر جب بیٹھتا ہے تو پھر انسان حق کے راستے پر چل رہا ہے، مثلا دین کا علم حاصل کر رہا ہے، اور خصوصاً ہوتا بھی علماء کے لیے ہے.
وہ حق کے راستے پر چل رہا ہے تو یہاں پر باطل کو مکس کر دیتا ہے، کیونکہ جیسا کہ مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا شبہ کو شبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حق سے شباہت رکھتا ہے۔ پھر ایک اور خطبے میں کیا کہا کہ حق جو ہے بے عین ہی سامنے نہیں آتا، وگرنہ سب پہچان جاتے ہیں، اسی طرح باطل بھی بے عین ہی باطل، ورنہ باطل تو واضح تر ہے، لیکن جب وہ حق و باطل مکس ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کو سمجھ آنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آیا یہ حق ہے یا باطل ہے۔ تو مصنف اس مقام و مرتبے میں کہہ رہا ہے کہ شیطان جب حق کے راستے میں آ کر بیٹھتا ہے اور باطل کو اس سے مخلوط کر دیتا ہے تو پھر اس عالم دین کو بھی سمجھ نہیں آتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو الہام ہو رہا ہے، وہ شیطان اس عالم کو ورغلاتا ہے۔ اسی لیے تو قرآن میں ہے کہ قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، کہ کس طرح جو خسارے میں ہیں، جن کے اعمال خسارے میں ہیں، جن کی کوششیں ضائع ہو جاتی ہیں اس دنیا میں، اور کیا وہ ہم یاسبون، وہ گمان کرتے ہیں کہ انہم یاسنون صنعا، کہ ہم جو کام کریں وہ کس قدر بہترین ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، ہوتا بھی ہے اس طرح قرآن میں ہے کہ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان ان کے اعمال ان کو مزین اور خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، کیونکہ وہ مکس ہوتے ہیں۔ مثلا عبادت ہے، عبادت تو نیک عمل ہے، لیکن اس میں وہ ریاکاری کراتا ہے اس لیے اس کو بھڑکاتا ہے کہ وہ خطابت کرے، لوگ اس کے آگے جھکیں، لوگ اس کی تعریف کریں، وہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ جیسے ہمارے جو خطیب حضرات ہیں، لوگ ان کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت فقیر انسان ہوں، میرا مقام و مرتبہ بڑا بلند ہے، پھر وہ لوگوں کو حقیر جانتا ہے، ان کی تذلیل کرتا ہے، اور بیٹھ کر منبر پر جوش خطابت میں کس قدر واضح و نصیحت کرتا ہے۔ تو مصنف کہتا ہے اس مقام و مرتبے میں یہ ایک دقیق مسئلہ، یہ ایک دقیق نقطہ ہے جس میں ایک عالم پھنس جاتا ہے، اور وہ جیسے قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ گمان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے عمل کر رہے ہیں۔ تو یہاں آخری مرتبے میں یہ جو ہے اس کا علاج ہم دیکھیں گے۔ یہ وسوسہ بہت سے عرفاء جو علم اخلاق کے اساتذہ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ناممکن ہے کہ خواطر انسان کے قلب میں نہ آئیں، لیکن چند افراد جو خاص الخاص ہیں، ظاہر ہے انہوں نے ان خواطر پر کنٹرول حاصل کی، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو بلکہ جو پیغمبر خدا نے کیا فرمایا تھا کہ یہ جو مولوی حضرات ہیں اس کی ایک آگئی پیغمبر خدا کی ایک حدیث آ گئی، جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ میری دین کی کمر توڑ دی دو قسم کے لوگوں نے، عالم بے عمل اور جاہل با عمل۔ اب جو جاہل عمل کر رہا ہوتا ہے کہتا ہے میں تو بڑا عمل کر رہا ہوں، لیکن بنیاد اس کی جہل ہے۔ اسی طرح عالم یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے علم کی وجہ سے میرا مقام و مرتبہ بلند ہے، اور عمل نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر پیغمبر خدا نے فرمایا کہ ان اللہ یؤید ھذا الدین، کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی تائید و مدد کرے گا باقوام الاخلاق، یعنی ایسے جن کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے، لہم ویؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اس دین کی تائید فاجر بندے سے کرے گا، یعنی فاجر لوگ کر رہے ہوں گے، مولوی حضرات فاجر ہوں گے، وہ دین کی پھیلا رہے ہوں گے، اس سے جو دین پھیلے گا وہ کیسا دین پھیلے گا؟ تو علاج اس کا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ علامت کو پہچانیں، جیسی علامت ہو پھر اس کا علاج ہونا چاہیے۔ یہ پہلا ہے کہ اس کی علامت کو انسان کو پہچاننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر انسان کو علم و یقین کی طرف رغبت حاصل ہونی چاہیے، انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم بھی کون سا؟ جس سے یقین حاصل ہو، تو عقلی علوم پر انسان کو متوجہ ہونا چاہیے، اس طرف انسان کو داخلہ لینا چاہیے یا کتب پڑھنی چاہیے، ایک استاد کا انتخاب کرنا چاہیے، کیونکہ استاد جو ہے وہ بہترین رہنما ہے، وہ آپ کے مقام مرتبہ کو جانے گا اور آپ کو وہ بتائے گا کہ آپ کی تشخیص، اصل میں تشخیص کرے گا، پھر اس کا علاج بتائے گا۔ تو اور انسان کس چیز سے پرہیز کرے؟ شہرت سے پرہیز کرے، انسان شہوات سے پرہیز کرے۔ کچھ آسان ہوتا ہے، انسان بہت زیادہ کھاتا پیتا ہے، بہت زیادہ سوتا ہے، بہت زیادہ کلام کرتا ہے، تو اس میں انسان اس میں کمی کرے، اور پہلے مرتبہ میں شدت سے کمی کرے، اپنے ہوائے نفس کو کنٹرول رکھے۔ جیسا کہ نہج البلاغہ میں مولا نے کیا فرمایا کہ پسندیدہ ترین شخص وہ ہے جس کے نفس کو اللہ نے قوت دی ہے کہ وہ اپنے ہوائے نفس کو کنٹرول کرے، اور بدترین شخص کی بھی آگے اسی کے مقابلے میں ایک اور خطبے میں ہے
کہ بدترین شخص ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا امام بنا لیا ہے. یہ اس قرآن کی آیت بھی ہے کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لی ہے. من اتخذ ہواہ الہ، جس نے اپنے ہوائے نفس کو ہی اپنا معبود بنا لیا ہے. تو دوسرا ہے کہ انسان جو وہ آفاقی جو اور روحانی جو روایات ہیں، آیات و روایات، ان پر انسان زیادہ متوجہ ہو. بے تحاشا انسان نہج البلاغہ کا مطالعہ کرنا شروع کر دے، انسان کو بہت کچھ حاصل ہو. انسان کی یہ جو نفسانی خواہشات، غضبی، شہوی، وہمی کو توڑنے کے لیے خود مطالعہ جو ہے نہج البلاغہ کا، وہ ایک بہترین مبلغ ہے، خود کتاب مبلغ ہے. اور پھر انسان محکم آیات پر متوجہ ہو اور متشابہ کو انسان ترک کرے، یعنی علماء کے پاس بیٹھے، اس پر اپنے دین کو انسان محکم پر اپنے دین کو کامل کرے. پھر انسان اطاعت میں دیکھنا ہے کہ کس کی اطاعت کرنی ہے، تو انسان معصومین کی اطاعت کرے. جیسا کہ علم اخلاق کا باب ہے، بہت خوبصورت باب ہے فروع کافی میں، اس پورے باب کو 206 باب ہیں. اس کے بعد دعائیں ہیں، انسان دعاؤں کی طرف متوجہ، دعائیں اور مناجات، ان کی طرف انسان متوجہ ہو. اور انسان بہترین چیز یہ ہے کہ انسان اصول دین کا علم حاصل کرے. دین کی اصل جو ہے اس کی معرفت ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں پھر نبوت ہے، رسالت ہے، امامت ہے، پھر قیامت معاد کو جو جانتا ہے. جیسا کہ مولا علیہ السلام کا ایک خطبہ خود اس قدر دقیق ہے کہ موت کا جو وقت ہے اس وقت انسان نے بتایا ہے کہ ایک شخص مرتا ہے، وہ کس قدر کماتا ہے، مال و دولت، جان رہا ہے کہ اس کی اولاد ہڑپ کر جائے گی، گلچھرے اڑائے گی، اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایک لمحہ آتا ہے کہ انسان سن نہیں سکتا، پھر دیکھ نہیں سکتا، پھر زبان سے کلام نہیں جاری کر سکتا. دیکھ رہا ہوتا ہے لوگوں کے منہ ہل رہے ہیں حتیٰ کہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. اور پھر جو مر جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں گھر والے؟ وہ کہتے ہیں کہ اب اس کو جلدی جلدی سے وحشت کھاتے ہیں، اس کو جلدی جلدی قبر میں ڈالیں، پھر جانتے ہیں تو جان اور تیرا کام جانے. کس قدر کیا مدد کر سکتے ہیں اس قبر میں انسان کی جان. انسان ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو، اور پھر انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب پر اپنا رحم فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.